اس ویڈیو میں مضمون یونیورسٹی ڈیز کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ کوشچن نمبر 1، کمپیئر تھربرز اپروچ ٹو سینگ دا سیل آف دا فلاور with that of his teacher and other students۔ یعنی اس مضمون کو جنہوں نے لکھا ہے ان کا حوالہ دے کے بات ہو رہی ہے، جن کا کہ نام تھربر ہے، کہ ان کی جو ایک حکمت عملی ہے جس کے تحت کہ وہ سیل کو دیکھتے ہیں خودبین کے ذریعے، جو پھولوں کے جو سیل ہیں انہیں وہ دیکھتے ہیں، تو اس کا موازنہ کرنا ہے ان کے ٹیچر اور باقی کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی کلاس میں ان کے ساتھ، کہ وہ ان کو کس طرح دیکھ پاتے تھے ان سیلوں کو۔ از ہی ان یور ویو، کیا آپ کے خیال میں میکنگ فن آف ہم سیلف، کیا وہ اپنا خود کا مذاق اڑا رہے ہیں، ادر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز وے آف انسٹرکشن، یا پھر وہ دوسرے جو طالب علم ہیں وہاں پر یا جو ان کے استاد ہیں ان کے طریقہ کار کا، پڑھانے کے طریقے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایکسپلین، اس کو تفصیل سے بتانا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں جواب۔ ان دس ایسے تھربر's approach to seeing the cell of flower compared to his teacher and other students is quite different۔ یعنی ان کی جو ایک حکمت عملی ہے یا نقطۂ نظر ہے سیل کے، پھول کے جو سیل ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا بمقابلہ جس طریقے سے اس کے ٹیچر یا باقی کے اسٹوڈنٹس خودبین کے ذریعے ان سیلوں کو دیکھ رہے تھے، وہ خاصا مختلف تھا۔ The reason behind is his disinterest in the subject of botany and some eyesight issues perhaps۔ یعنی جو اس کے پیچھے وجہ تھی وہ یہ تھی کہ باٹنی کا جو سبق ہے، جو سبجیکٹ تھا، اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، یعنی وہ انہیں پسند نہیں تھا، اور شاید ممکن ہے کہ ان کی کوئی نظر کا مسئلہ ہو کہ وہ سیلوں کو خودبین کے ذریعے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ڈیو ٹو دس ہی نیور انڈرسٹینڈز دا باٹنی لیکچرز اینڈ ہی از آلسو انیبل ٹو سی اینی تھنگ ان دا مائکروسکوپ۔ اس کی وجہ سے ان کو باٹنی کے وہ جو لیکچر ہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آتے تھے، اور وہ اس خودبین کے ذریعے کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ہی از ان ون وے اور دی ادر از میکنگ فن آف fellow students as his teacher's way of instruction as well۔ تو ایک طرح سے وہ اپنے جو باقی کے ساتھی ہیں ان کا اور اپنے استاد کا بھی، وہ ان کے پڑھانے کے طریقہ کار کا بھی ایک طرح سے مذاق اڑا رہے تھے، یا اس پر ایک طرح سے مزاحیہ انداز میں تنقید کر رہے تھے۔ Question number 2، James Thurber gives a great deal of description detail in his essay University Days۔ یعنی اس مضمون میں انہوں نے بہت سی تفصیل بتائی ہے۔ What senses does the description appeal to؟ یعنی وہ کون سی حصے ہیں انسان کی محسوس کرنے کی جن کی طرف اشارہ وہ کرتے ہیں یا ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ How does this detail make us feel and connect with experience of the writer؟ اور یہ جو تفصیل ہے یہ ہمیں کس طرح سے جوڑتی ہے لکھنے والے کے تجربے کے ساتھ۔ جواب دیکھتے ہیں۔ Thurber shares his college experience quite well۔ وہ اپنے کالج کا جو تجربہ ہے اسے بڑے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں۔ Through the effective use of sense of sight and hearing، اور اس میں وہ استعمال کرتے ہیں بڑی مہارت کے ساتھ دیکھنے اور سننے کی حس کا۔ Every situation is explained so clearly that the readers can easily imagine the scene when a professor is enraged۔ ہر صورتحال کو اتنی صفائی کے ساتھ پڑھنے والوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ ہر کوئی پڑھنے والا جو ہے بڑی آسانی سے اس کا ایک خاکہ بنا سکتا ہے اپنے ذہن میں، جیسے کہ جب وہ پروفیسر صاحب جو ہیں اس کے غصے میں ہوتے تھے تو وہ جس طرح سے اس نے بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے کانپتے تھے، اور کسی ایکٹر کا بھی حوالہ دیا ہے کہ بالکل اس کی طرح سے وہ کانپنے لگتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اور the students looking into the microscope and drawing plant cells in their notebooks، کہ کس طرح سے باقی کے طالب علم جو ہے وہ خودبین کے ذریعے دیکھ کر پھر وہاں سے سیلوں کو بنانا شروع کر دیتے تھے اپنی نوٹ بکس میں۔ تو خاصی منظر کشی اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہے۔ یقیناً پڑھنے والا اس سے محظوظ بھی ہوتا ہے اور ساری بات کو اسی طرح سے سمجھ بھی لیتا ہے جیسا کہ لکھنے والا بتانا چاہ رہا ہے۔ Question number 3، What is the thesis of the University Days؟ یعنی یہ جو مضمون ہے اس میں مرکزی خیال کو کور کرنے کے لیے ایک جو مقالہ یا جملہ سا شروع میں لکھا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ Is it stated or implied؟ اور اس کے علاوہ یہ کیا یہ جو اس کا مطلب بنتا ہے یا وہ کہنا چاہ رہے ہیں اسے کھل کے بیان کیا گیا ہے یا ڈھکے چھپے انداز میں بتایا گیا ہے۔ اسٹیٹڈ واضح طور پر، امپلائڈ یعنی کہ اسے
گھما پھرا کے وہ بات کی گئی ہے، جو نقطہ نظر ہے ان کا اس کے متعلق بتانے کے لیے. جواب دیکھتے ہیں. دا تھیسس اسٹیٹمنٹ آف یونیورسٹی ڈے از، پہلے تو تھیسس اسٹیٹمنٹ بتائی گئی ہے جس کو وہیں ایسے میں سے یہ جملہ لکھا گیا ہے کہ آئی پاسڈ آل دی ادر کورسز دیٹ آئی ٹوک ایٹ مائی یونیورسٹی بٹ آئی کوڈ نیور پاس باٹنی. یعنی میں نے اپنے یونیورسٹی کے زمانے کے تمام کورس پاس کر لیے لیکن باٹنی جو ہے کبھی بھی پاس نہ کر پایا. تو یہ تھا اس کا مرکزی خیال، اور اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے. پہلے ذرا اس کی وضاحت ہے یہاں کی وجہ کیا تھی. دس واز بیکاز آل باٹنی اسٹوڈنٹس ہیڈ ٹو اسپینڈ سیورل آورز اے ویک ان اے لیبارٹری. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر سارے جو طالب علم تھے باٹنی کے انہیں کئی گھنٹے لیبارٹری میں ایک ہفتے کے اندر لگانے ہوتے تھے. لوکنگ تھرو اے مائکروسکوپ ایٹ پلانٹ سیلز، جس میں کہ وہ خوردبین کے ذریعے پودوں کے سیلوں کو دیکھتے رہتے تھے. اینڈ دا رائٹر کوڈ نیور سی تھرو اے مائکروسکوپ، اور رائٹر جو ہے وہ خود یہ اس میں ناکام رہتا تھا، وہ ان سیلوں کو نہیں دیکھ پاتا تھا. یہی سارا مسئلہ تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ یہ باٹنی کا امتحان نہ پاس کر پایا. The thesis is implied in nature، یعنی یہاں پہ جو یہ تھیسس ہے یہ اس کو یا جو نقطۂ نظر ہے اس کو ذرا ڈھکے چھپے انداز میں بتایا گیا ہے. تھربر ہیز ناٹ اسٹیٹڈ اینی تھنگ ڈائریکٹلی، انہوں نے یہ مصنف نے تھربر جو ہیں انہوں نے واضح طور پر ڈائریکٹ کوئی اس طرح گلا شکوہ نہیں کیا کہ کیا وجہ تھی وہ جو باٹنی کے امتحان میں پاس نہیں ہو پاتے تھے. انسٹیڈ he explains everything through his personal ideas and experiences in an indirect way، بلکہ اس کے بجائے انہوں نے تمام باتوں کو ایکسپلین کیا ہے، بڑی تفصیل سے بتایا ہے، اپنے ذاتی خیالات کو بھی تجربوں کو بھی ایک ڈھکے چھپے انداز میں اور بڑے مزاحیہ انداز میں انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے کہ کس طرح سے بار بار ان کے پروفیسر انہیں بتاتے کہ وہ کس طرح سے اپنی خوردبین کو درست کریں، ان کی مدد بھی کرتے، لیکن پھر بھی جب اس میں سے وہ دیکھتے تو بالآخر انہیں وہ اس طرح سے سیل نہ دکھائی دیتے جیسے باقی بچوں کو دکھائی دے رہے تھے، بلکہ بالآخر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ انہیں لگا کہ کچھ دکھائی دیا ہے، انہوں نے وہ بنا بھی لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے محض اپنی آنکھ ہی بنا لی تھی، کیونکہ انہوں نے اس کو اس طرح سے سیٹ کیا تھا کہ وہ جو ہے ان کی آنکھ کا عکس دکھا رہی تھی. تو یہ بات بتانے کے لیے کہ باٹنی کا مضمون انہیں پسند نہیں تھا اور اس میں وہ کیوں پاس نہیں ہوئے، انہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ یعنی گھما پھرا کر بہت مختلف انداز سے اس پورے قصے کو بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ وقت گزرتا تھا جو کہ انہوں نے باٹنی کی تعلیم کے دوران کلاس میں گزارا. کوشچن نمبر 4، واٹ از دی امپلائڈ میسج آف یونیورسٹی ڈیز. اور یہ جو مضمون ہے یونیورسٹی ڈیز، اس میں جو اشارہ کیا گیا ہے جس پیغام کی طرف اشارتاً جو بتایا گیا ہے وہ دراصل کیا ہے. جواب دیکھتے ہیں. دی امپلائڈ میسج آف یونیورسٹی ڈیز از دیٹ اٹ از the prime responsibility of students to pay attention to studies and follow teachers instructions properly. یعنی دراصل جو اس میں ایک اشارہ ہے اور یا ایک پیغام ہے چھپا ہوا اس مضمون کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے طالب علم ہوتے ان کی سب سے اولین جو ہے ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیں، اپنے جو ٹیچر ہیں ان کی بتائی ہوئی بات پر پورے غور و اچھے طریقے سے یعنی عمل کریں. اپارٹ فرام دس، اس کے علاوہ دا ٹیچرز شوڈ نو اباؤٹ دی انیبلٹیز اینڈ ویکنیسز آف دا اسٹوڈنٹس. جو ٹیچر ہیں ان کو بھی جو طالب علم ہوتے ہیں ان کی جو مشکلات ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں ان کے متعلق ان پتہ ہونا چاہیے. دا ٹیچر شوڈ ٹرائی ٹو فائنڈ دا ریزنز آف ڈس انٹرسٹ آف دا اسٹوڈنٹ ان دا سبجیکٹ آف اسٹڈیز. اور ٹیچر جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ پتہ لگائے ان وجوہات کا کہ کس وجہ سے وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس مضمون میں کوئی شوق سے نہیں پڑھ رہا اور کیا وجہ ہے کہ اس کا پڑھائی کی طرف رجحان کم ہے. دا ٹیچر شوڈ ٹرائی ٹو پروب ان ٹو دا میٹر وائی دا اسٹوڈنٹس آر ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ان اسٹڈیز اور ناٹ فالوئنگ دی انسٹرکشنز آف دا ٹیچر. جو استاد ہے اسے اس معاملے میں گہرائی تک جا کر دیکھنا چاہیے سارے معاملے کو کہ جو طالب علم ہے وہ کیوں نہیں دلچسپی لے رہے پڑھائی میں اور انسٹرکشنز وغیرہ جو ہیں ٹیچر کے اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے، یعنی اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کر رہے. یعنی یہ استاد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو دراصل یہ پیغام ہے اس مضمون کا. کوشچن نمبر 5، وائی واز دی انسٹرکٹر اریٹیٹڈ وتھ تھربر. جو انسٹرکٹر ہے وہ تھربر سے جو اس کے استاد ہیں یعنی کہ وہ اس سے کیوں خوف کھاتے ہیں، اس سے کیوں
وہ تنگ ہوتے ہیں. جواب دیکھتے ہیں. The instructor was irritated with Thurber because he was continuously guiding, instructing and helping Thurber to see something in the microscope but to Wayne. یعنی انسٹرکٹر جو تھے وہ اس لیے چڑ رہے تھے تھربر سے کیونکہ وہ مسلسل اس کی رہنمائی کر رہے تھے، اس کو ہدایات دے رہے تھے، اس کی مدد کر رہے تھے کہ تھربر کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ اس خوردبین کے ذریعے دیکھ پائے، لیکن بے سود، یعنی کوئی اس کا فائدہ نہ تھا، نتیجہ کچھ بھی نہ نکلتا. تھربر ہر مرتبہ یہی کہتا کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. تھربر was unable to follow the instructions of his instructor and to see anything specific in the microscope, and that act of him really became a source of irritation and frustration for the instructor. تو تھربر جو ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا اپنی جو ایک طرح سے استاد کی جو ہدایات ہیں ان کو پوری طریقے سے عمل میں نہیں لا پا رہا تھا، اور کچھ خاص اس کو دکھائی نہیں دے پا رہا تھا اس خوردبین کے ذریعے. اور یہ جو اس کا عمل ہے یہ ایک طرح سے ذریعہ بن جاتا تھا استاد کی کوفت کا اور مایوسی کا. تو یہ مشق یہاں مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.